السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک واقعہ سے اپنی بات کا آغاز کرنے والے ہیں۔ ایک مسجد میں میرا جانا ہوا۔ وضو خانے پہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سر کے مسح کے لیے پانی لیا اور اسی پانی سے اس نے کان کا مسح کیا، جبکہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ اس نے سر کے مسح کے لیے پانی لیا اور کان کے مسح کے لیے بھی الگ سے پانی لیا۔ پھر ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور یہ دو الگ طریقے کیوں ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ جنہوں نے کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا تھا وہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے، اور جنہوں نے کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا تھا وہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل میں سے کسی ایک کے ماننے والے تھے۔ پھر ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ اختلاف کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے جو وجہ معلوم ہوئی، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی وجہ کو بتانے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کے مسح کے لیے پانی الگ سے لینا اور کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا سنت ہے۔ وہ دراصل ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو عبداللہ ابن زید سے مروی ہے، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کے لیے الگ پانی لیا اور کان کے مسح کے لیے الگ پانی لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا ضروری نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا گیا تھا اسی پانی سے کان کا مسح کیا جا سکتا ہے، اور اسی پانی سے کان کا مسح کرنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک حدیث ہے، الاذنان من الرأس، کہ کان یہ سر کے حکم میں، یعنی سر کا جو حکم ہے وہی کان کا حکم ہے۔ مطلب یہ کہ سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا گیا تھا وہ پانی کان کے مسح کے لیے کافی ہے، الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم کا یہی مطلب ہے۔ چونکہ حدیث حکم بیان کرنے کے لیے آئی ہے، خلقت یا پیدائش بتانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کیوں اختیار کیا، اور ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن زید والی حدیث کیوں لی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس والی حدیث الاذنان من الرأس کیوں اختیار کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب دو حدیث ایک جگہ جمع ہو جائے اور ان دونوں حدیثوں پر بیک وقت عمل کرنا مشکل ہو،
عمل نہیں کیا جا سکتا ہو تو پھر ائمہ کرام اپنے اپنے مزاج کے مطابق کسی ایک حدیث کو اپناتے ہیں، کسی ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس والی حدیث اختیار کی، کیونکہ جب دو حدیث ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی ایک حدیث فعلی ہو اور ایک حدیث قولی ہو، یعنی ایک حدیث ایسی ہو کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کر کے دکھایا ہو، اور ایک حدیث ایسی ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے کو کہا ہو، یا کوئی حکم ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث قولی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث فعلی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اسی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے یہ دو طریقے مختلف ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس اختلاف کی وجہ، ان دو طریقوں کی وجہ آپ جان گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔